بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس دور میں ہم جی رہے ہیں اور یہ جو زمانہ چل رہا ہے، اس دور کے بعد حالات سے بدترین ہوتے جائیں گے اور دنیا کے اندر ظلم و ستم اور فتنہ و فساد برپا ہونا شروع ہو جائیں گے اور آہستہ آہستہ یہ دنیا تباہی کی طرف چلی جائے گی، کیونکہ یہ وقت قرب قیامت کا ہے اور یہ صدی دنیا کی آخری صدی ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ صدی دنیا کی آخری صدی کیسے ہے اور اس صدی کے اندر قیامت کی تمام نشانیاں کیسے مکمل ہوں گی اور اسی صدی کے اندر قیامت کیسے قائم ہوگی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی جو تمام نشانیاں بتائی ہیں، ان نشانیوں میں سے کون کون سی نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں اور وہ کون سی نشانیاں ہیں جو ان قریب ظاہر ہونے والی ہیں۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا یہ نظام کائنات، یہ دنیا، یہ تمام تر مخلوقات سب عارضی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ایک نہ ایک دن ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے زندگی اور موت کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ کی جائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے، اور بے شک تم مرنے کے بعد ہماری طرف ضرور لوٹائے جاؤ گے۔ اس طرح جب اس دنیا کو ختم کر دیا جائے گا، اس کے بعد ایک نئی دنیا کا آغاز ہوگا، اور یہ دنیا وہ دنیا ہوگی کہ جس کے اندر کبھی کسی کو موت نہ آئے گی، اور اس دنیا کو آخرت کی دنیا کہا جاتا ہے، اور یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ کی دنیا ہوگی۔ اس دنیا کے اندر کچھ لوگ کامیاب ہو کر جائیں گے اور کچھ لوگ ناکامی کی حالت میں جائیں گے۔ یہ دنیا کس طرح ختم ہوگی اور قیامت کس طرح قائم ہوگی، اور وہ کون سا وقت ہوگا کہ جس وقت کے اندر اس دنیا کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، اس کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل طور پر اپنی امت کو آگاہ فرما دیا تھا اور قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی تمام تر نشانیوں کو مکمل طور پر بیان فرما دیا تھا۔ جیسا کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت اتنے نزدیک بھیجے گئے ہیں کہ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو جدا کر دیا کہ میرے بعد قیامت قائم ہو جائے گی اور وہ وقت دور نہیں، اور ایک دوسری روایات کے مطابق جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ آپ کے ایک دن بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے مزید آدھے دن کی مہلت عطا فرما دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 1.5 دن کی مہلت عطا فرمائی۔ پیارے دوستو، اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے 1.5 دن بعد قیامت نے قائم ہونا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک قیامت قائم نہیں ہوئی۔ تو اس کے بارے میں مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 1 یا 1.5 دن سے مراد دنیا کا 1 یا 1.5 دن نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 1 دن سے مراد 1000 سال ہے، جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ سجدہ کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک 1 دن سے مراد دنیا کا 1 دن نہیں بلکہ 1000 سال ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 1.5 دن کی مہلت عطا فرمائی تھی، تو اس حساب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بعد قیامت کے قائم ہونے کا دورانیہ 1500 سال بنتا ہے۔ اس وجہ سے اب جو صدی چل رہی ہے یہ 15ویں صدی ہے، اور یہ صدی دنیا کی آخری صدی ہے۔ 15ویں صدی کے بعد حدیث کے اندر کسی بھی صدی کا ذکر نہیں ملتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صدی کتنی لمبی ہوگی اور یہ کتنے سالوں پر مشتمل ہوگی، اس کے بارے میں صرف اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس 15ویں صدی کے اندر قیامت کی تمام چھوٹی بڑی نشانیاں مکمل ہو جائیں گی، اور قیامت سے پہلے تمام ظاہر ہونے والے فتنے ظاہر ہو جائیں گے،
اور اسی صدی کے اندر قیامت قائم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ کائنات فنا کر دی جائے گی۔ لہٰذا اسی وجہ سے آج کے جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے، اور اسی زمانے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی قیامت کی تمام چھوٹی نشانیاں بڑی تیزی کے ساتھ پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام چھوٹی نشانیاں تقریباً مکمل ہو چکی ہیں، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے اس روئے زمین کے اندر طرح طرح کے فتنے رونما ہوں گے، لوگ دین سے دور ہو جائیں گے اور شراب زنا عام ہو جائے گا، نمازوں کو چھوڑا جائے گا، گانے باجوں کی کثرت ہوگی، ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی، عورتیں لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، فاسق فاجر لوگ حکمران بن جائیں گے، لوگ دین بیچ کر دنیا جمع کریں گے، سچے انسان کو جھوٹا اور جھوٹے انسان کو سچا مانا جائے گا، اور بکریاں چرانے والے چرواہے بڑی بڑی عمارتوں کے مالک بن جائیں گے، اور زمین کے اندر خون ریزی اور قتل غارت عام ہو جائے گی۔ اور یہ تمام تر نشانیاں ہیں جو آج کے دور میں مکمل طور پر پوری ہو چکی ہیں، اور اب وہ وقت دور نہیں کہ جب قرب قیامت کی بڑی نشانیوں کا ظہور ہونے شروع ہو جائے گا، اور قرب قیامت کے سب سے بڑے فتنے ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گے، اور یہ ایسے خوفناک فتنے ہوں گے کہ جن کے اندر ایمان بچانا ناممکن ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب صحابہ کرام کے دور میں ان کی مجالس کے اندر ان فتنوں کا ذکر کیا جاتا تو صحابہ کرام کے حضور زاروں قطار رونے لگ جاتے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی کہ جب تک تم یہ 10 بڑی نشانیاں نہ دیکھ لو۔ نمبر 1، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا اس دنیا میں تشریف لانا، اور نمبر 2، دخان یعنی دھوئیں کا نکلنا اور دجال کا اس دنیا کے اندر ظاہر ہونا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ دجال کا خروج اس وقت ہوگا کہ جب لوگ دجال کے بارے میں بالکل بھول چکے ہوں گے اور دجال کے بارے میں کوئی ماننے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ آج کے اس دور میں بھی ایسے بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں جو قیامت کی اس بڑی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں اور دجال کو بالکل نہیں مانتے، اور لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ دجال نام کی کوئی چیز نہیں اور نہ ہی دجال کا خروج ہوگا، جبکہ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اور دعوت الارض جانور کا اس دنیا میں ظاہر ہونا، یہ ایک خاص قسم کا جانور ہوگا جو مومنوں اور کافروں کے درمیان فرق کرے گا اور ان کے چہروں پر مورے لگائے گا۔ اس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ہوگا۔ اس جانور کے خروج کے بعد مسلمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمان رہے گا اور کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافر بن جائے گا۔ اور قیامت کی ایک بڑی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں تشریف لانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یاجوج ماجوج قوم کا اس دنیا کے اندر ظاہر ہونا اور اس دنیا کے اندر فتنہ فساد برپا کرنا اور پوری روئے زمین کے اندر قتل و غارت کرنا ہے۔ اور قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی زمین میں دھس جانے کے 3 بڑے واقعات، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں۔ اور نمبر 10، قیامت کی سب سے بڑی اور آخری نشانی یمن سے ایک ایسی آگ کا ظاہر ہونا جو لوگوں کو ہانکتے ہوئے میدان حشر کی طرف لے جائے گی۔ قیامت کی یہ 10 وہ بڑی نشانیاں ہیں جن کا ظہور ابھی باقی ہے۔ ان کے مکمل ہونے کے بعد اس دنیا کو فنا کر دیا جائے گا اور اس دنیا کے نام و نشان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، اور وہ وقت بہت قریب آ چکا ہے کہ جب قیامت کی یہ بڑی نشانی ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی اور اس دنیا کے اندر ایک کے بعد ایک بڑے بڑے فتنے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف بڑھتی چلی جائے گی، اور بالآخر اس دنیا کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد ایک نئی دنیا کا آغاز ہوگا، اور یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے رب کو راضی کر کے چلے جائیں گے، اور بد نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے رب کو راضی نہ کر سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار عمل بنایا ہے، اور یہی دنیا آپ کے آگے آنے والی زندگی کو بہتر بنائے گی۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔